السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھی اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھی وہ دکھائی، اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو۔ اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنانا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنانا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساطت سے ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا، اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنانا ماریوس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنانا ماریوس نے بالکل وہی کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنے پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، منوان سلطان ایوبی کو سنا دی۔ اب کہ اس نے صلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے بت، کماری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار
اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے، اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے، میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے۔ لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میگنانا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا، سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا، اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا، یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا، وہ 2 زانوں بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو کہ یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دو۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میگنانا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا، کیا آپ اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنانا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھا دیا اور میگنانا ماریوس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میگنانا ماریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرہ بھر اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اب جب کہ اس جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان، میگنانا ماریوس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا، اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا۔
چند ہی دنوں بعد میگڈانا ماریوس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا، اور جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھوڑا سوار بھی، بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لا تعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے بھر گئی تھی۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پہ آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھوڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہیں تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے تھے ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاعیں ملنے لگی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو۔ میں اس کے حق میں ہوں، علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہوہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکا تھا امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہے ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے
راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہوہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ 2 نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلایا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں۔ مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا۔ سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا۔ 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھی۔ وہ شاید رات کو آئی تھی۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھی۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھی۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی، یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آگے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی۔ سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلا تھا کہ صلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان امراء کو عیاشیوں اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ بحیرہ روم میں جب صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا۔ اس مارکے میں بہت سے صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالڈ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی، اس کے کماندار اور عہدیدار دیہات میں سلطان ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے۔ اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی۔
کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیج دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار و محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں، انہیں باور کرائیں کہ وہ انہی میں سے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ میلے سے ایک روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں، دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے کے تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہیں، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے۔ اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ ماریں۔ سلطان ایوبی نے کہا، زندہ پکڑو۔ جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے، وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔